देखें, सब्र को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि ज़िंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई कई जगह भागना पड़ेगा। बस हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? पाँचों टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया। जिसके साथ अल्लाह है, बात ही ख़त्म हो गई। जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो गई, वो बंदा फिर क्या ही बात है। आप देखें वो बंदा फिर कहाँ जाएगा। जब आप सब्र शो कर रहे होंगे, आपके गुनाह झड़ रहे होंगे, विन विन सिचुएशन है। और क्या चाहिए? आप सब्र भी कर रहे हैं, उससे आप में डिग्निटी भी आ रही है, उसमें आप में एक आपका पलड़ा भी भारी आ रहा है, ठीक है ना? जैसे जिस बंदे के साथ आपने सब्र दिखाया, वो कल को आपकी तारीफ़ करेगा कि यार मैंने इतना कुछ बोला इनको, इन्होंने आगे से एक लफ्ज़ नहीं कहा, ये आगे से खामोश कर गए। आपका पलड़ा भी भारी रहेगा और अल्लाह की मदद भी आ जाएगी और उसके बाद आपके गुनाह भी झड़ेंगे। मतलब इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन और क्या होती है? लोगों के रवैयों पे सब्र करना, लोगों के तानों पे सब्र करना, ठीक है ना? डिफ़िकल्ट पेरेंट्स की मिसाल है, कैरियर में इनजस्टिस हो रहा है, इमोशनल पेन है, तो यहाँ पे सब्र हर सिचुएशन से रिलेटेड मुख्तलिफ होगा। वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फ़िलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फ़िलॉसफी, दुनिया से नफ़रत वाली फ़िलॉसफी, ठीक है? और वो ये है कि वर्ल्ड डज़न्ट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है, ठीक है? उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नज़र आती है। आपने कभी नोट किया वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेज़ के डिज़ाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट, क्रिसेंट, क्रिसेंट देखें ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है, ठीक है? तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस। और आपको उनकी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे। यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। बस हम एक मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजार रहे। तो कुरान ज़िंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सही करने जाएं, सही समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सही करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हज़रत हाजरा को इन पांचों चीज़ों से आजमाया गया था उस जगह। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, पांचों टेस्ट थे कि नहीं हज़रत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, पांचों चीज़ों से उनको आजमाया गया हज़रत हाजरा को। वबश्शिर साबिरीन, एज इफ ये आया हज़रत हाजरा का तज़किरा कर रही है कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम। हाजरा ने क्या किया था? देखें, सब्र को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि ज़िंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई कई जगह भागना पड़ेगा। बस हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? पांचों टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह की बातें जहन में आती, क्यों छोड़ के गया मुझे? ये बात आ सकती थी ना उनके जहन में। अकेली थी, बच्चे को उठाया हुआ था। तो सही हमें सब्र, सही पूरा ज़िंदगी का आपको फ़लसफ़ा समझा देती है। अगर आप सही से हज और उम्रा करें, तवाफ़ भी आपको पूरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखा देता है कि 7 चक्कर हम लगाते हैं, अल्लाह ताला को बार बार ये बावर कराते हैं कि बस अल्लाह आप ही की ओबीडियंस है, जो आप कहेंगे वही होगा लाइफ में। और सही हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चलना कैसे है, भागना कैसे है, उठना कैसे है, स्ट्रगल कैसे करनी है। और आपने नोट किया होगा उम्रा पे बस हो जाती है, लेकिन बंदा चलता है और आगे चलता है, थकन के बावजूद कंप्लीट करता है उसे, और कंप्लीट करके फिर खुशी महसूस करता है। यही ज़िंदगी है। उम्रा पूरा आपको लाइफ रिवाइज करवा देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उम्रा करने जाएं तो तवाफ़ और सही का फ़लसफ़ा समझ के जाएं, ठीक है, ताकि आपका उम्रा बहुत मीनिंगफुल बन जाए। तो हज़रत हाजरा को पांचों चीज़ों से अल्लाह ने आजमाया, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, हज़रत हाजरा ने सब्र शो किया। और सब्र ये नहीं था कि हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को लेकर
कोने पर बैठ गई, पहाड़ पे चढ़ के रोने लगीं और पैनिक हो गईं। थोड़ा सा पैनिक तो था। सब्र क्या एग्जिबिट किया उन्होंने? ढूंढती रहीं, कभी सफ़ा पे जाकर देखती थी कोई ट्रैवलर तो नहीं आ रहा, फिर एकदम नाउम्मीद होती थी, फिर एकदम उम्मीद पैदा होती थी, फिर चलती थी, फिर भागती थी, फिर मरवा पे जाती थी, मरवा पे जाके देखती थी कि कोई आ रहा है, कोई ट्रैवलर है, कहीं से कोई पानी आ रहा है। दिस इज सब्र। सब्र है पूरा फलसफा आपको सब्र का हाजरा के वाक़े से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। वह बशर साबरीन, साबरीन को बशारत दे दो, और वो बशारत जमजम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमजम खोल दिया, और इतना खोला कि हज़रत हाजरा को कहना पड़ा जमजम। ये हज़रत हाजरा के अल्फाज हैं, पता है ना आपको? जमजम हज़रत हाजरा ने कहा था। इसका मतलब क्या है? स्टॉप, स्टॉप। और आपको पता है हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत हाजरा जमजम ना कहती तो पूरी दुनिया इस पानी से भर जाती, फ्लड आ जाता पूरी दुनिया में। इतना पानी देखा कि उन्होंने उसको कह दिया कि रुक जाओ, ठीक है। पूरा फ़लसफ़ा है इसमें, पूरा फ़लसफ़ा है, अगर आप ये हज़रत हाजरा के वाक़ये और इस आयत पे गौर कर लें, ठीक है। तो सब्र समझ लें कि क्या है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वलिमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। जो कोई भी सब्र करेगा और माफ़ करेगा, गफरा, इंडीड दैट इज़ फ्रॉम द मैटर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये अज़मिल उमूर है, ये बहुत 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 बड़ा काम है, और ये आम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतने बड़े काम आम लोग नहीं कर सकते, ये वही करेंगे खशियत वाले, जिनमें अल्लाह ताला की खशियत है। इसी तरह सब्र के ऊपर अगर और आपको आयात सुनाओ, अल्लाह ताला कहते हैं एंड बी पेशेंट एंड डू नॉट लेट द हेटेड ऑफ अ पीपल कॉज यू टू बी अनजस्ट। सब्र का हुक्म दिया है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ और एक विजन के साथ। अल्लाह कहते हैं सब्र करो, सब्र के साथ चलो, और किसी की नापसंदीदगी उसके साथ तुम्हें नाइंसाफ़ी पर ना उभारे। ये भी सब्र है कि आपको कोई पसंद नहीं है नेचुरली, लेकिन आप साथ ज़्यादती इसलिए ना करें क्योंकि अदरवाइज़ वो ठीक बंदा है, आपके साथ बस उसकी नहीं बनी, बस ठीक है। जैसे मिसाल देता हूँ, दो लोगों की तलाक हो जाए आपस में, अब इट इज़ पॉसिबल दो अच्छे लोगों की डिवोर्स हो जाए। अब इसका ये मतलब तो नहीं बंदा ईवल है या आप ईवल हैं, ठीक है। तो उनकी डिवोर्स, उनके साथ मामला ख़त्म होना आपको उनके साथ नाइंसाफ़ी पे ना उभारे। यानी आप उनको मारूफ तरीके से डिवोर्स दें, मारूफ तरीके से अलहदा हों, और बच्चों के साथ मारूफ तरीके से चलें। अगर आप लोग दोनों की औलाद है तो बच्चों को सफ़र ना कराएं अपनी हेटेड में, ठीक है। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सब्र का, ठीक है। इसी तरह सब्र इनजस्टिस पर नहीं है, अल्लाह ने इजाज़त दिया। अल्लाह डज नॉट लाइक द पब्लिक मेंशन ऑफ ईवल एक्सेप्ट बाय वन हु हैज़ बीन रॉन्ग्ड। अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते कि ईवल को पब्लिकली मेंशन किया जाए, लेकिन उसके लिए जिसका ईवल पब्लिक है। जैसे मैंने आपको एक वाक़या इसकी तफसीर में सुनाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरा नेबर मुझे बहुत तंग करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान निकाल कर घर से बाहर ले आओ, और जो कोई भी गुजरे उसको बताओ कि मैं अपने नेबर से इतना तंग हूँ कि इसकी वजह से मुझे सामान घर से बाहर निकालना पड़ गया। तो इससे क्या होगा, सोशल प्रेशर बिल्ड होगा, और ऐसा ही हुआ। इतने लोगों ने पूछा तो वो उसका नेबर, उस पर चढ़ाई करने लगे लोग कि तुम इतने बुरे हो, तुमने अपने नेबर को तंग किया हुआ है। उससे उसने माफ़ी मांगी और कहा कि भाई आप सामान अंदर कर लें, मैं आइंदा आपको तंग नहीं करूँगा। ये तरीका, इसकी इजाज़त दी गई है सोशल प्रेशर क्रिएट करने की, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके में, ठीक है। तो इस्लाम इससे साबित हुआ सब्र सिर्फ ये नहीं है कि बैठे रहें। ये चीज़ कब रेलेवेंट है, जैसे आपके साथ वर्क प्लेस पे इनजस्टिस हो रहा है, आपका मैनेजर, आपका कोई कोलीग आपको दबा रहा है, आपको आपका राइट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो सब्र ये नहीं है कि बस उसको माफ़ कर दिया, और सब्र ये नहीं है इनजस्टिस को बर्दाश्त करते रहे। कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करने की आपको इजाज़त है ताकि आपको आपका राइट मिल जाए, ठीक है। इसकी इजाज़त दीन हमारा देता है। इसी तरह आपको घर में इनजस्टिस नज़र आ रहा है, आपका स्पाउस आपके साथ इनजस्टिस पे इनजस्टिस किए जा रहा है, तो देयर मस्ट बी सम वे, और शरीयत ने बहुत तरीके बताए हैं। घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। देयर इज़ अ वे टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर। इसी तरह पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स ज़्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ, या बच्चा ज़्यादती कर रहा है, उसके भी फिर तरीके हैं, और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सब्र इनजस्टिस को बर्दाश्त करना नहीं है, और समटाइम्स फॉर अ बिग विजन करना भी पड़ता है। रिवॉर्ड इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अगर आप इसके बारे में सोचें। देखें,
جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے، آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق سنتے رہے، اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا، کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بیہاف میں جواب دیتے، جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اب دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا، فرشتے جواب دیں، وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر، آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ فرشتوں کی مدد ہے، یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی، غلبت الرجال نہیں ہوگا۔ غلبت الرجال کیا ہے؟ دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ سمائل بھی کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈل جائے گا آپ۔ ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس سے، اوکے۔ تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا۔ اب یہ سوچ لے پھر کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ اجر، ٹھیک ہے۔ اور یہ صبر کے بارے میں یہ کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا۔ احادیث آن صبر، صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ اے عورت صبر کر، تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے۔ تو وہ پھر معافی مانگنے آئی، تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے سٹیپ کے اوپر۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں، آپ نے شاؤٹنگ کی، آپ نے سب کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری، یہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی، لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، آپ اٹھ گئے، آپ نے جگہ چینج کر لی، یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی، دس از صبر۔ اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کوئی بھی بیماری، فٹیگ، سورو یا سیڈنس، ہرٹ، ڈسٹریس، دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی، لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے، ون ون سچویشن، اور کیا چاہیے؟ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے، اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا وہ کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو، انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا، یہ آگے سے خاموش کر گئے، آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے۔ مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآنک ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، حلم اور عفو، یہ بھی صبر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹس ہیں۔ حلم بہت کمال کا ٹریٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایٹریبیوٹس آئی تھنک اسی آیا میں غالباً، حلیم تھے، اواہم تھے اور منیب تھے، 3 ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ان کے 3 ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ حلیم کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے، حلم سے نکلا ہے
حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نرمی کو، فوربیرنس کو، برداشت کو. دس از حلم. اواہن کسے کہتے ہیں؟ اواہ بہت ٹینڈر ہارٹیڈ، بہت ہی نرم دل، بہت ہی سافٹ دل. ٹھیک ہے. اور منیب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو. تو یہ بڑے خوبصورت 3 ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن حلم صبر کی بہت ایک اعلیٰ ٹائپ ہے، بہت ہائی ٹائپ ہے. حلم شو کرنا، کیونکہ حلم میں صرف صبر نہیں ہے، حلم میں حکمت بھی ہے. حلیم وہ انسان ہوتا ہے، سمجھ لیں عربک میں حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ایفیکٹس فورسی کر لیتا ہے، وہ حلیم ہے. جیسے آپ پہلے ہی فورسی کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن دیا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کی آپس میں جھڑپ ہو رہی ہے، ان میں سے حلیم وہ ہوگا جو یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا تو اس سے ہمارا ریلیشن بریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا ان دا سیم ٹون، ان دا سیم مینر، تو یہ چیز نہیں چلنے والی. تو وہ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے تو وہ حلیم کہلائیں گے. یعنی وہ فورسی کر لیں، کانسیکوینسز کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک ینگسٹر، اس کا گناہ کا بہت دل کر رہا ہے. اب شارٹ سائٹڈ بندہ وہ ہے جو گناہ فوراً کر لے. حلیم وہ ہے جو اس بات پہ صبر کر جائے کہ وہ فورسی کر لے کہ اس گناہ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، اینڈ پوائنٹ کیا ہے. یہ گناہ تو گھنٹوں چلے گا، گھنٹوں جب چلے گا اس کا اینڈ ریزلٹ بہت ہی بیکار ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ میری سیلف اسٹیم بھی گرائے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ میری عزت نفس بھی ختم کرے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے اور حرام میں ڈالے گا. تو وہ حلیم کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے حلیم صرف صبر کرنا نہیں ہوتا. حلم ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ صبر کرنا، کانسیکوینس کو مائنڈ میں لاتے ہوئے صبر کرنا، اس کو حلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عفو جو ہے یہ عام معاف کرنا نہیں ہے، عام معاف کرنا نہیں ہے. عفو اس طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے وہ دعا میں عفو کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے. اے اللہ تو عفو ہے. عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کون سا صبر کی ٹائپ ہے؟ عفو، کہ آپ ایک بندے کو معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے اس کو ریمائنڈ نہیں کراتے اس کے گناہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے، ان کو ایک فیملی میٹر آیا. فیملی میٹر ایسا تھا کہ انہیں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات پتہ لگی جو بڑی معیوب تھی، ایک عیب تھا، ایک فالٹ تھا، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، صلح ہوئی، اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. لیکن پورا 1 سال جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ وہی گناہ اسے یاد کراتے تھے. ٹھیک ہے. یہ عفو نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ صبر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے معاف صرف آن دا فیس ویلیو کیا، آپ نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ مثال دیتے ہیں اور بہت عجیب مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی، انہیں وحشی کو انہوں نے کہا میرے سامنے نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما تھا. ڈونٹ یوز دا ورڈ ٹراما فار رسول اللہ. ٹراما بہت بڑا ورڈ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کے بارے میں کہنا نبی کو ٹراما تھا، یہ نبی کی میرے نزدیک بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے. ٹراما بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹراما نہیں تھا. آپ غور سے وہ واقعہ پڑھیں، نبی نے کیوں کہا تھا وحشی کو آئندہ میرے سامنے آنا تو چہرہ ڈھانپ کے آنا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ میرے منہ سے بدوا نہ نکل جائے، اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے؟ مجھے حضرت حمزہ یاد آتے ہیں، میرے منہ سے کوئی ہارش ورڈز نہ نکل جائیں. یہ وجہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما ایکٹیو ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو آپ کہہ رہے ہیں نبی کا ٹراما، تھوڑا دیکھ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ نبی نے اس کو معاف کر دیا تھا، مینشن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے منع کیا تھا کہ چہرہ ڈھانپ گیا نا، کہ کہیں مینشن نہ ہو جائے، کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ہے قاتل، یہ ہے قاتل حمزہ کا، دوسرے لوگ نہ تانا دینے لگ جائیں. سمجھ رہے؟ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اتنے امپاورڈ انڈیویجول تھے ہمارے نبی. تو کچھ لوگ اس کو ٹراما کے سینس میں لے جاتے ہیں. آخری چیز پھر نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے. ابن قیم رحمہ اللہ، دیکھیں ابھی تک صبر کو ہم نے قرآن سے ڈیفائن کیا، حدیث سے ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ قرآنک کچھ ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، عفو اور حلم، یہ دیکھیں بہت زبردست ٹریٹس ہیں اپنے اندر لانے کے لیے.
ابن القیم نے کس طرح صبر کو ڈیفائن کیا؟ ابن القیم بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں صبر ہوتا ہے ریسٹریننگ دا نفس فرام پینک اینڈ اعتراض. اس میں دو چیزیں ہیں. کیا دو چیزوں کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا؟ پینک کو کنٹرول کرنا اور اعتراض کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ ہر سچویشن پہ اپلائی کر لیں، آپ سمجھ لیں گے. ریسٹریننگ دا ٹنگ فرام کمپلینٹ یعنی اعتراض نہ کرنا، اینڈ ریسٹریننگ دا لمز فرام امپراپر ایکشن. اب آپ کسی بھی سچویشن پہ اس کو اپلائی کر لیں. اوکے، اور وہ تین صبر کی اقسام بتاتے ہیں. نمبر 1 الصبر علی الطاعہ، صبر ان اوبیڈینس. یہ بہت خوبصورت ٹائپ ہے. ایگزامپلس: فجر ایون وین یو آر ایگزاسٹڈ، صبر ہے. صبر چاہیے اوبیڈینس کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر چاہیے. یہ اس کانسیپٹ کو نگیٹ کرتا ہے جو 21st سینچری کا کانسیپٹ ہے. اصل میں 21st سینچری میں نا ہر چیز ریلیٹ کی گئی ہے ہائی فیل کرنے سے. وائبس کی دنیا نا، وائب کلچر میں رہ رہے ہیں ہم. انسٹاگرام کلچر، اسنیپ چیٹ کلچر، ایوری تھنگ شوڈ فیل گڈ، ایوری تھنگ شوڈ ہیو اے ہائی وائب. جس کی وجہ سے یوتھ یہ کہتے ہیں کہ نا اصل میں ہم نماز تب پڑھیں گے جب ہمارا دل کرے گا، جب وائب آئے گی. ٹھیک ہے نا، جب ہم ہائی فیل کریں گے تب ہم نماز پڑھیں گے. تو نماز کا یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو بہت مشکل کام ہے. اس میں وائب کہاں سے آ گئی؟ اس میں جو ہے بہت ہائی کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو مشکل کام ہے، اور اس کو کرے گا ہی وہ جو کون ہے؟ خشیت والا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں ضروری نہیں ہائی ہو تو وہ کرنی ہے. تو یہ جو ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی نا، جب تک مجھے وہ فیل نہیں آئے گی، وہ وائب نہیں آئے گی، وہ ہائی نہیں فیل ہوگا، تب تک نماز بھی نہیں پڑھنی، تب تک کوئی اطاعت بھی نہیں کرنی. اطاعت کرنے کے لیے تو صبر ہے. ٹھیک ہے، الصبر علی الطاعہ، لوورنگ دا گیز ان ہائپر سیکشولائز ورلڈ، اس کے لیے صبر ہے، بہت صبر شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح الصبر عن المعصیہ، صبر ان اوائڈنگ سن. دس از ریزسٹنس اگینسٹ امیجیٹ ریوارڈ. یہ ماڈرن ٹرمینالوجی میں امیجیٹ ریوارڈ کو جو ہے ریزسٹ کرنا. اور تیسرا ہے الصبر علی البلاء، بلا کہتے ہیں بہت ہارڈ شپ کو. ٹھیک ہے، ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ بہت کمال دعا ہے. اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکلات سے. جہد البلاء سخت مشکلات. ودرک الشقاء ہوپلیسنس سے، ہوپلیسنس سے. وسوء القضاء بری تقدیر سے یا برے فیصلوں سے. ٹھیک ہے، وشماتۃ الاعداء، اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کے اوور پاور ہونے سے. بہت زبردست دعا ہے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ہے الصبر علی البلاء، صبر اوور ہارڈ شپ، لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا، لوگوں کے تانوں پہ صبر کرنا. ٹھیک ہے نا، ڈیفیکلٹ پیرنٹس سے مثال ہے، کیریئر میں انجسٹس ہو رہا ہے، ایموشنل پین ہے، تو یہاں پہ صبر ہر سچویشن سے ریلیٹڈ مختلف ہوگا. صحیح کو یاد رکھیں کہ صحیح میں حضرت ہاجرہ صرف بیٹھی نہیں رہیں، بلکہ اس میں وہ بھاگی بھی، جہاں بھاگنا بنتا تھا وہ پہاڑ پہ بھی چڑھیں، بار بار چڑھیں، بار بار دیکھتی تھی. تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ٹائپ ہے صبر کی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اور ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بیہاف میں جواب دے رہے تھے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اب دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا، فرشتے جواب دیں، وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر.
آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ فرشتوں کی مدد ہے, یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے؟ دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ سمائل بھی کریں گے, آپ خاموش بھی رہیں گے, آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈال جائے گا آپ کو. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس سے, اوکے. تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. Having said it, کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا. اب یہ سوچ لے پھر کتنا زیادہ اجر ہے, کتنا زیادہ اجر, ٹھیک ہے. اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. احادیث آن صبر. صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے, تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتہ دکھ کیا ہوتا ہے, کتنی بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے. تو وہ پھر معافی مانگنے آئی. تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے سٹیپ کے اوپر. اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں, آپ نے شاؤٹنگ کی, آپ نے سب کو برا بھلا کہا, اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی, لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم, ٹھیک ہے نا, آپ اٹھ گئے, آپ نے جگہ چینج کر لی, یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کوئی بھی بیماری, فٹیگ, سورو یا سیڈنس, ہرٹ, ڈسٹریس, دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی, لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے. تو ریسٹ ایشورڈ